الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اللہ نے یہ روزے میں اور بہت ہی مبارک گھر میں مسجد علی میں اللہ نے پھر ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے اور جو باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستوں بس یہ غروب ہوگا اور 27ویں رات داخل ہوگی، مغفرت والی رات، رحمت والی رات. ہو سکتا ہے شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ رمضان کا کنارہ ہے میرے دوستوں، آمین کہہ دو. رمضان مکمل ہونے سے پہلے اللہ ہمارا ایمان مکمل بنائے اور اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرائے. میرے دوستوں بہت کم وقت ہمارے پاس ہے، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم آدھے پونے گھنٹے میں جو باتیں سنیں بس ایسے مدعے والی بات ہو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ گردن جھکاتے بہت پیار محبت کے ساتھ میں اور آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کرنے دھرنے والی ذات. بولو ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جو ہوتا اللہ ہی سے ہوتا، ہم سے کچھ نہیں ہوتا. بہت پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. اللہ 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 لا إله إلا الله 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی حقیقت، وحدانیت کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستو، اس وقت مجھے صرف ایک حدیث پاک آپ کو سنانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. جیسے ہم مسجد عمر سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، کون سے کام کرنے ہیں جس سے اللہ ہمارے روزے کو قبول کرے گا؟ بولو انشاءاللہ. اور جو روزہ زمین پہ قبول ہوگا نا اللہ آسمان پر اٹھائے گا.
بولو اللہ آسمان پر اٹھائے گا. اور 7ویں آسمان کے پاس اللہ نے گرین بیگ رکھا ہے خاص روزے داروں کے واسطے. اللہ نے گرین بیگ رکھا اور اللہ فرماتا میری قسم میرا بندہ زمین پہ تیرا روزہ قبول ہوگا, ہم آسمان پر اٹھائیں گے اور وہ ہرے بیگ میں تیرا نام ہوگا, اور جس کا نام ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اور جس کا نام ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے پیارے دوستوں میں حدیث پاک آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور پھر ہم اسی حقیقت پر آتے ہیں. اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے. بولو آمین. بولو اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے. میرے تو پھر ایک مرتبہ کہہ دو تاکہ ہم اس حدیث پر آنے سے پہلے کرنے دھرنے والی ذات اللہ. سب لوگ میرے دوستوں ذرا بلند آواز سے, اور کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں زیادہ بولوں گا تو روزہ آپ تو بس روزہ کا وقت ختم ہونے والا. اور میرے پیاروں جتنا کہو گے نا اللہ ایمان اتنا تازہ کرے گا. سب ساتھ میں کہہ دو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں یہاں اپنے گھر میں بٹھانے والا کون؟ اللہ ہی. میرے پاس بلوانے والا, آپ کے پاس سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں عمل کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ ہی. اس لیے میرے پیارے دوستو سب کچھ کرنا دھرنا کس کا؟ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ بولو نا اولاد دینے والا کون؟ اور اللہ کی مرضی جسے چاہے دے, جسے چاہے بولو نا جسے چاہے دے, جسے چاہے نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. صرف پیدا نہ کیا بلکہ نبی بھی بنایا. صرف نبی نہ بنایا بلکہ آسمان سے انجیل نامی کتاب بھی عطا فرمائی. صرف انجیل نامی کتاب نہیں عطا فرمائی بلکہ اللہ نے موت بھی نہیں دی, ایسے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ سب کرنے والا کون؟ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. ابا کون ہے حضرت عیسیٰ کی؟ Who is father of Isa? ہوئی نہیں؟ ارے بولو نا حضرت عیسیٰ کے ابا کون ہے؟ کوئی نہیں. اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا تو وہ جو سماج ہوتا ہے نا, سماج اور سوسائٹی ہوتی ہے, سب نے انگلی اٹھا کر کہا اے مریم وداؤٹ ہسبینڈ, ارے تمہارا تو ہسبینڈ بھی نہیں ہے, یہ بچہ کیسے آیا؟ یہ بچے کا تو باپ بھی نہیں ہے. ہاں حضرت مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی؟ ایک عورت تھی نا, ایک عورت تھی, کیا جواب دیتی؟ حضرت مریم نے کہا اللہ یہ سب مجھے پوچھ رہے کہ میں بچہ یہ عیسیٰ کو کہاں سے لے کر آئے. اللہ کی طرف سے آواز ہے مریم ان کو جواب مت دو, یہ پیدا ہونے والا بچہ خود ہی جواب دے گا. تم مت جواب دو, یہ جو بچہ جسٹ بورن یہ بچہ جواب. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ جواب دے گا, یہ بچہ تو بھی پیدا ہوا یہ جواب دے گا. اللہ کہتا جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا وہ بچپن میں بلوا بھی تو سکتا ہے. اور حضرت عیسیٰ اب جب سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم کو کہا کہاں سے یہ بچہ لے کر آئی, کہاں سے بچہ لے کر آئی؟ اس نے کہ تمہارے تو ہسبینڈ اور شوہر نہیں ہے, یہ بچے کا باپ نہیں ہے, تو بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا میرے پروردگار نے منع کیا, میں جواب نہیں دیتی. اس کو پوچھو, بچے کو پوچھو, وہ بچہ تو بھی پیدا ہوا. حضرت مریم نے کہا بچے کو پوچھو. قرآن کریم میں فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, بولو نا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. مجھ سے جواب مت مانگو, جواب اس بچے سے مانگو. سارے لوگوں نے کہا یہ دودھ پیتا بچہ, ارے ابھی پیدا ہوا بچہ, وہ کیسے جواب دے گا؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سارے سماج نے کہا ہم ایسے چھوٹے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا, لیکن خدا جسے بلوائے اسے کوئی روک بھی تو. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جب بات کرنا شروع کر دیا. پوری قوم نے دیکھا, پوری قوم. حضرت عیسیٰ نے ایسی بات کی, اتنی اچھی تقریر کی کہ وہ تقریر قرآن میں آ گئی. ارے بولو نا وہ تقریر, اور قیامت تک حضرت عیسیٰ کی تقریر پڑھ رہیں گے ہم لوگ. ارے بولو نا پڑھیں گے نا ہم لوگ. اللہ نے فرمایا کہہ دو عیسیٰ کہہ دو, پیدا ہوتے ہی کہہ دو. حضرت عیسیٰ نے فرما دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر کی اور اللہ نے کہا میری ذات وہ ذات ہے جو بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جب حضرت مریم کو بہت لوگوں نے کہنا شروع کیا نا تو اللہ نے بہت اچھا جواب دیا. بولو نا سبحان اللہ, بولو. اللہ نے کہا مریم تم ماں تو ہو نا, تم ماں تو ہو نا, ابا نہیں ہے نا, صرف ایک باپ نہیں ہے نا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ جو آبجیکشن اٹھاتے ان کو پوچھو آدم کے ابا اماں کون ہے؟ میں بولو نا، حضرت آدم کے ابا کون ہے؟ حضرت آدم کی اماں کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں اللہ نے جواب دیا کہ جو خدا بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا، وہ صرف بغیر باپ کے کیا عیسیٰ کو نہیں پیدا کر سکتا؟ ارے ہے نا قرآن کریم میں نا، پارہ نمبر 3، بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 3، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے پہلے میرے پیغمبر آدم کو دیکھے جہاں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو بولنا پیدا کرنے والا کون؟ حضرت آدم کے ابا اماں۔ میرے کو کسی نے پوچھا سب سے سکھی ہسبینڈ وائف کون؟ میں پہلے سوچا میرا نام لوں، جھگڑا ہوتا ہے، آپ کا نام سوچا تو اور زیادہ پرابلم نظر آیا۔ میں کو پوچھا سب سے سکھی جوڑا ہسبینڈ وائف کا کون؟ میں نے فوراً کہا آدم اور ہوا۔ تو مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا دونوں کے اماں ابا ہے ہی نہیں۔ ہوتا نا ہم لوگ، ہاں بہت سارے جگہوں میں کیا ہوتا کہتے یہ بہت اچھی تھی لیکن ماں کے گھر پہ آئے، اس سے آئی نا اس کے بعد بگڑ گئی، اس کی ماں نے اس کو پین کیا، اس کی ماں نے معلوم نہیں اس کو کیا کیا باتیں بتائی، ورنہ پہلے میری بیوی ایسی نہیں تھی، ماں کے گھر پہ گئی۔ آدم اور ہوا کا جھگڑا ہی نہیں، کوئی ساس سسر کا ٹینشن ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم یہ مدعے پہ آ جائے تو میں حدیث پاک پر آ جاؤں تاکہ ہم نتیجے پر آ جائیں گے۔ تو ساتھ میں کہہ دو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ سب بولو نا، سب بولو نا۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں لڑکے دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ لڑکیاں دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ لڑکے لڑکیاں دونوں دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اور اولاد نہ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اور بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا کرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی جیسے؟ بولو نا ساتھ میں، بولو لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ۔ یہ کلمہ بہت پیارا میرے دوستو، دل و جان سے کلمہ پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم میں لکھا، قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ایک بار کلمہ یقین کے ساتھ پڑھ لے، ایک بار کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ کہتا پورے بھروسے کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھے گا زمین پر، ہم اس کے ثواب کو اٹھائیں گے آسمانوں پر، ہے نا۔ اللہ کہتا تیری نظر میں کلمہ، ساتھ میں بولو اللہ کہتا تیری نظر میں کلمہ، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، اللہ کہتا دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ۔ لیکن اللہ کہتا مجھ سے پوچھو یہ کلمہ کیا، اللہ کہتا یہ کلمہ نہیں تو کلمہ پڑھتا، اللہ کہتا میں ایک درخت لگاتا جس کی شروعات زمین پر ہوتی ہے اور ختم آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک کلمے پر ایک درخت ہوتا ہے جس کا شروع زمین پر اور ختم۔ ہاں پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو 13واں پارہ۔ کون سا پارہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے تیرے کلمے کو ایک درخت بنا دیا، ایک درخت بنا دیا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتے میں نے تیرے کلمے کو ایسا درخت بنا لیا جس کی شروعات زمین پر ہوتی ہے اور جس کا ختم آسمان پر ہوتا، جس کی جڑ زمین پر اور اس کی شاخ آسمان پر۔ تو بھائی سب مضبوط رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آ جاؤں، میں فائنل ٹاک پہ آ جاؤں بھائی۔ حدیث پاک، ایک حدیث پاک سنیں گے نا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک گھر میں ایک عورت ہے، مدینہ پاک میں ایک عورت ہے جس کا ایک شوہر ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ وہ عورت ہے نا 2 دن سے کھانا نہیں کھائی۔ کتنے دن سے؟ آج تیسرے دن کی صبح ہے اور عورت نے کھانا نہیں کھایا، اور عورت نے نہیں کھایا تو نہیں کھایا، شوہر نے بھی کھانا نہیں کھایا اور بچوں نے بھی کھانا نہیں۔ آج تیسرے دن کی صبح ہے، وہ عورت رو رہی ہے، بچے تڑپ رہے، اور وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو کہتی ہے جاؤ نا کہیں جاؤ، دیکھو نا کچھ تو ملے گا، کچھ تو کما کے لے کر آؤ، اس لیے کہ میں بھوکی ہوں، آپ بھوکے، ہمارے معصوم بچے بھی تو بھوکے ہیں۔ وہ شوہر گئے اور معلوم نہیں بہت دیر کے بعد آئے۔ جب آئے نا تو بیوی کیا سمجھی کہ میرا شوہر کچھ تو لے کر آیا ہوگا، بچے سمجھے میرا باپ کچھ تو لے کر آیا ہوگا، لیکن جب وہ آئے نا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا بہت ڈھونڈا مگر کہیں سے کھجور
का टुकड़ा भी न मिला। बहुत ढूंढा, कहीं नौकरी न मिली, कहीं काम न मिला, बस घूम घूम के ये पसीने में शराबोर हो गया, प्यासा प्यासा तड़पा तड़पा घर में आया। अब वो बीवी कहती है कि आज 2 दिन के ऊपर तीसरा दिन हो गया, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, तुमने नहीं खाया, हमारे बच्चों ने नहीं खाया। आप अल्लाह की कसम खाकर कहो, वो बाप अपने बच्चों को कैसे प्यार से देखता होगा जिसके बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा। लेकिन ये हमको यहाँ बैठे बैठे नहीं समझ में आएगा। हमको ऐसा बोलो खाना नहीं खाया, समझ में आता है? हाँ, समझ में आता? नहीं समझ में आता। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं ना, वो दस्तरखान, हमारे यहाँ जो दस्तरखान लगता ना, हाँ, किसी को ये नहीं मालूम कि दस्तरखान बिछाए तो क्या दुआ पढ़ना है, दस्तरखान उठाए तो क्या दुआ पढ़ना। दस्तरखान पर हमारे खाना लगा और जहाँ दस्तरखान उठाने का टाइम आगा यूं फोल्ड करेगा, यूं फोल्ड किया, उठाया और सीधा डस्टबिन में जाके पटक दिया। अरे अल्लाह का बंदा, उसमें अल्लाह की कितनी नेमतें चली गई, कितनों का पेट भर जाता, तूने ऐसा ही वेस्ट कर दिया उसको। अरे बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा? ये भूख प्यास ये हमको नहीं समझ में आएगा मेरे प्यारो। वो उसका एहसान है, उसने कभी हमको भूखा रखा ही नहीं, उसने कभी हमको प्यासा तड़पाया ही नहीं। अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को हासिल नासिर रखकर बताओ, वो बाप अपने घर में कैसे एंटर होता होगा जिसे मालूम है मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, और बच्चे इंतजार करते मेरा बाप आएगा तो कुछ लेकर आएगा, और बाप जब आकर कहता मैं कुछ नहीं लेकर आया, तो बच्चों पर क्या गुजरी होगी। ये तीसरा दिन है। बोलो कौन सा दिन है? वो औरत क्या कह रही मालूम है? जब देखा कि मेरा शोहर तो कुछ भी नहीं लेकर आया, तो औरत भी कैसी अल्लाह की वलिया है, वो क्या कहती मालूम? सहाबिया है। वो औरत कहती मदीने पाक में अपने हस्बैंड से कहती है, एक काम करो, जब तीसरा दिन हो गया और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है ना, तो तुम अल्लाह के रसूल के पास जाओ। किसके पास जाओ? अल्लाह के रसूल के पास। और वो औरत कहती है, देखो अल्लाह से हमने मांगा, अब तुम नबी के दरवाजे पर जाओ, और देखो किसी और के दरवाजे पर मत जाना। हम भूखे मर सकते मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हम भूखे मर सकते मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। इसके और किसी के दरवाजे पर मत जाना, किसी को रोटी मत मांगना, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। वो सहाबी जो थे ना, वो सहाबी, जब उनको बीवी ने कहा कि अल्लाह के रसूल के पास जाओ, वो चले तो सही, लेकिन रास्ते में हिम्मत नहीं होती। इसलिए कि मेरे दोस्तों, कैसे हिम्मत होगी? हमारे नबी के रौब और दबदबे के सामने कौन बोल सकता है? अरे बल्कि मैं तो आपको मिसाल देता हूँ, अगर हमको यह मालूम पड़े ना कि लेस्टर में कोई बहुत बड़े मौलाना आए हैं, तो होता ऐसा है कि हम कहते हैं अच्छा वो मौलाना आए ना, मैं जाके मौलाना से बात करूंगा। सामने आएगा, मौलाना पूछेंगे क्या होगा? हजरत कुछ नहीं होगा। क्यों? वो चेहरे का जो नूर और ईमान का जो रौब और दबदबा है ना, वो सामने वाले को मध्यम कर देता है। बोलो सामने वाले। तो जब दुनिया के आलिमों का और वलियों का यह हाल है, तो सरकार के चेहरे का क्या आलम होगा? आपके रौब और दबदबे के बारे में हमारे नबी फरमाते, कोई मक्का मदीना में मुझे मिलने आए, 1 महीना पहले की मसाफत पर उसके दिल में रौब और दबदबा बैठ जाता। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे नबी फरमाते कोई महीने दूर से मेरा रौब और दबदबा की वजह से मध्यम पड़ा होता। लेकिन नबी फरमाते जब आता है, मुझसे एक मुलाकात करता है, वो मोहब्बत लेकर जाता है कि वो कहता कि मदीने में सबसे ज्यादा हुजूर मुझी से मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। अब वो औरत ने तो कह दिया कि जाओ, अरे वो औरत ने तो कह दिया कि जाओ अल्लाह के रसूल के पास जाओ और कहो कि तीसरे दिन है, हमें खाने को कुछ नहीं मिला। अब वो सहाबी जा रहे, लेकिन बोलो ना, वो सहाबी जा तो रहे लेकिन कांपते कांपते। हाँ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक था। आए, दरवाजे पर आए, हिम्मत नहीं होती कि दरवाजा खिटखिटाऊं कि न खिटखिटाऊं, डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे नबी तो बहुत बड़े हैं, या आका तो बहुत बड़े, और अल्लाह की कसम इनसे बढ़कर कौन होगा जिनके कदम को जिब्राइल भी चूमा करते थे। बड़ी बड़ी देर के बाद उन्होंने दरवाजा नहीं खिटखिटाया, हिम्मत ही न हो दरवाजा खिटखिटाने की। वो तो करना ऐसा कि खुद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, और जब इनको सामने देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ, क्यों आना हुआ, कहां से आए हो और मेरे घर पर आए हो? वो साहबी अंदर आए और कांपते कांपते कहने लगे, अल्लाह के रसूल तीसरा दिन है, खाने का कुछ भी नहीं है, बीवी भी भूखी है, मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, और मेरी बीवी ने कहा किसी और के पास मत जाना, नबी के पास जाना, आप दोगे तो मैं ले जाऊंगा, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल ना हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, हम बच्चे समेत भूखे मर सकते मगर हाथ किसी के सामने नहीं फैलाएंगे। अल्लाह के रसूल पाक सास ने जब देखा, बताओ ना, रहमतुल लिल आलमीन थे हमारे नबी, तो रहमत से भरे हुए थे, हमारे आका सास के आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मामला ऐसा है कि मेरे घर में इस वक्त कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे घर में इस वक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आज तुम्हारा तीसरा दिन है ना, मेरा चौथा दिन है। फरमाया मेरा चौथा दिन है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो सहाबी थे, वो खड़े हो गए, जाने लगे। लेकिन जब जाने लगे तो उनको ख्याल आया कि वापस जाऊंगा, बीवी को क्या मुंह बताऊंगा,
بچوں کو کیا منہ بتاؤں گا؟ کیا میں یہ کہوں گا کہ نبی کے دروازے سے بھی خالی آ گیا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا نا، اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا، اس لیے کہ میں گھر جا کے ایسا کہوں گا کہ مصطفیٰ کے دروازے پر کچھ نہیں ملا، میں گھر جا کے کیا کہوں گا؟ اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھو میں دیکھتا ہوں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آواز دی، حضرت عائشہ کو آواز دی، عائشہ عائشہ ہمارے گھر میں کچھ ہے، افی بیتنا شیئن، ہمارے گھر میں کچھ ہے۔ تو اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی، اللہ کے رسول گھر میں ہوتا تو چوتھی صبح ایسے کیوں گزرتی؟ گھر میں ہوتا تو ہم کیا کھانا لیتے، ہم کھلا نہ دیتے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا دیکھا آپ نے، میری بیوی نے بھی کہا گھر میں کھانے کو، ارے بولو گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، دینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ صحابی واپس اٹھے، دروازے تک گئے، پھر خیال آیا لیکن اللہ کے رسول گھر جاؤں گا تو بچے تو انتظار کرتے نا، بچے تو انتظار کرتے کہ چلو یہ ہمارے ابا کہیں گئے، بازار میں گئے نہ ملا، لیکن مصطفیٰ کے در سے کوئی خالی ہاتھ آتا ہے؟ اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا نا، اللہ کے رسول میں دروازے تک آ گیا، میں چلا جاؤں گا اللہ کے رسول، لیکن کچھ تو ہوگا نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے، فرمایا عائشہ اپنے گھر میں کچھ تو ہوگا نا۔ اندر سے حضرت عائشہ نے آواز دی گھر میں کچھ نہیں ہے، یہاں کھجور کی ایک گٹلی رکھی ہے، کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کی سمجھتے ہو نا، کھجور کی گٹلی سمجھتے ہو نا، کہا کھجور کی گٹلی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کھجور کی گٹلی ہے، لاؤ وہ دے دو۔ اب حضرت عائشہ نے لا کر وہ کھجور کی چھوٹی سی گٹلی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی گٹلی کو لے لیا اور کہا دیکھو اللہ نے انتظام کر دیا، لو ایک کھجور کی گٹلی لے کے جاؤ۔ کیا لے کر جاؤ؟ بولو نا، ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، ارے لے کے جاتے ہیں، ہم ہوتے تو اس جگہ پہ، ہم ہوتے تو کہتے ہیں عجیب مذاق ہو گیا بھائی، کوئی کھجور دے تو سمجھ میں آئے، گٹلی کو کیا کرے گی بھائی، کھجور کی گٹلی۔ لیکن وہ صحابی کیسے ایمان والے ہیں، کھجور کی گٹلی لے لی، بولو سبحان اللہ، کھجور کی گٹلی لے لی اور چلے گھر پر چلے، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ گٹلی میں کیا ہونے والا، ارے کھجور ہو تو کم سے کم ایک بچہ اس کو کھائے، لیکن کھجور کی گٹلی میں کیا، لیکن وہ بھی چلے۔ جب گھر پر گئے تو بیوی دروازے پر انتظار کر رہی، معصوم بچے انتظار کر رہے، اور بچے کیا کہتے ہیں، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، کچھ نہ کچھ تو ابا لائے ہوں گے۔ وہ بیوی بھی کہتی ہے، جیسے یہ شوہر گھر میں آتے تو بیوی پوچھتی کچھ ملا کیا، بولو نا کیا، کھجور کی گٹلی۔ تو بیوی نے کہا کہ کھجور کی گٹلی، اس کا ہم کیا کریں گے؟ کہا انہوں نے یہی دیا ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارا تو تیسرا دن ہے، ان کا چوتھا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہی انہوں نے کھجور کی گٹلی دی ہے۔ لیکن میرے دوستوں ان کو اتنا عجیب لگا، انہوں نے گٹلی دی اور گھر کے باہر چلے گئے، اور کیا کہا معلوم، اس وقت آؤں گا جب کچھ ملے گا، باقی میں گھر میں اب نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں بھی باپ ہوں نا، میں تڑپتا ہوا نہ بیوی کو دیکھ سکتا نہ میرے بچوں کو دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی چلے گئے، وہ صحابی چلے، جب وہ صحابی چلے گئے تو بچے ماں کو پوچھتے ابا چلے گئے تو کھانے کو کیا لے کر آئے، ہم کو کتنی بھوک لگی ہے، اماں ہم کو بہت بھوک لگی ہے۔ اب ماں جواب دے تو کیا جواب دے، ماں وہ کھجور کی گٹلی کو ہاتھ میں لے کے رو رہی ہے کہ بچوں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہر بچے کو ادھر ادھر کر کے ہٹا دیا۔ اب وہ عورت گھر میں بیٹھی ہے، سوچ رہی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹلی دی ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا، ورنہ اتنے بڑے شخص کھجور کی گٹلی کھائے کو دیں گے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، وہ کھجور کی گٹلی کو لیتی ہے اور اپنے منہ میں رکھتی، بولو سبحان اللہ، بولو اپنے جیسے منہ میں رکھتی ہے نا، وہ عورت خود کہتی ہے اللہ کی قسم، اے پروردگار کی قسم، میں نے گٹلی کو منہ میں رکھا تو ایسا لگا کہ میرے منہ کے ایک طرف سے دودھ کی نہر شروع ہو چکی ہے اور میرے منہ کے دوسری طرف سے شہد کی نہر شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں گٹلی کو میں نے منہ میں رکھا تو میرا ایک طرف کا منہ جیسے دودھ سے بھرا جا رہا اور میرا دوسرے طرف کا منہ شہد سے بھرا جا رہا۔ میرے دوستو وہ عورت کہتی مجھے تو ایسا لگا کہ جنت کی نہر بہنا شروع ہو گئی، مجھے تو ایسا لگا، اس لیے جنت کی نہروں میں دودھ کی نہر بھی ہے، ارے بولو ہے نا، جنت میں نہر کتنی، انٹر ہونے کے ساتھ یہ جنت میں نہر کتنی، 4، ارے بولو نا جنت میں نہر کتنی، کوئی بھی جنت میں انٹر ہوگا نا 4 نہر ہوگی، ایک پانی کی نہر ہوگی، ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر ہوگی اور ایک شراب کی نہر ہوگی، بولو سبحان اللہ، یعنی بولو نا کتنی نہریں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ پہلی نہر پانی کی نہر، بولو کون سی نہر، آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ فرماتے پہلی
نہر پانی کی نہر ہوگی، دوسری نہر دودھ کی نہر ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور تیسری نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ فرماتے جنت میں تیسری نہر شہد کی نہر ہوگی، اور چوتھی نہر اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، کس کی نہر ہوگی؟ شراب کی۔ اور معلوم ہے آپ کو جنتی جب جنت میں جائے گا تو پانی بھی پیے گا، بولو پیئیں گے انشاءاللہ، روزے دار بولو نا پیئیں گے انشاءاللہ، دودھ بھی پیئیں گے انشاءاللہ، شہد بھی پیئیں گے انشاءاللہ، اور شراب بھی پیئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ابھی نہیں، کہاں؟ اس لیے جنتی جب شراب کی نہر کے پاس جائے گا تو فرشتے کو پوچھے گا یہ کائے کی نہر ہے؟ کہے گا شراب کی، تو کہے گا اللہ حرام حرام، تو فرشتہ کیا کہے گا دنیا میں حلال حرام یا کل حلال، بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ اب عورت کا کیا معاملہ؟ اس عورت نے گھٹنی کو اپنے منہ میں رکھا، بولو سبحان اللہ۔ ارے وہ مدینے پاک میں رہنے والی وہ غریب عورت نے گھٹنی کو اپنے منہ میں رکھا، وہ فرماتی پروردگار کی قسم میں نے گھٹنی کو کیا منہ میں رکھا، میں نے چوسنا شروع کر دیا، ایک طرف سے جیسے دودھ کی نہر نے بہنا شروع کر دیا، میں نے منہ کے دوسری طرف شہد کی نہر نے بہنا شروع کر دیا۔ وہ عورت کہتی میں نے گھٹنی کو باہر نکالا، گھٹنی تو میرے ہاتھ میں آ گئی، مگر میرے منہ میں جیسے دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، میرے منہ میں شہد ختم ہونے کا نام۔ وہ عورت کہتی میں بات بھی نہ کر سکوں، کسی کا منہ بھرا ہوا تو بات کیسے کرے؟ وہ عورت کہتی میں بات بھی نہ کر سکوں، میں جیسا دودھ پیتی گئی شہد پیتی گئی۔ وہ عورت کہتی میرا پیٹ اللہ کی قسم بھر گیا، تو اپنے بچوں کو بلا ادھر آؤ، اور میں نے بچوں کو کیا کہا، لو یہ گٹلی پوری منہ میں مت رکھنا، بہت زور سے آتا ہے، آہستہ سے منہ میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، تو بچوں نے کہا اماں گٹلی کو منہ میں رکھو تو کیا زور سے آتا؟ ماں نے کہا دیکھو نا مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ ارے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جیسے وہ بیج کو منہ میں رکھا، ماں نے جلدی سے نکالا، کہا اور بچوں نے کہا اماں میرا منہ بھر گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہتے ماں دودھ تو پہلے بھی پیا تھا لیکن ایسا دودھ کبھی نہیں پیا۔ وہ ماں پوچھتی ہے، ماں جان پوچھ کر پوچھتی ہے بچوں دودھ پیا کیسا لگا؟ اس لیے کہ ایک طرف دودھ ہے ایک طرف شہد ہے۔ وہ بچے کہتے اماں اماں دودھ تو پہلے بھی پیا تھا لیکن اس سے زیادہ میٹھا دودھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ ہم نے۔ ارے بچوں نے بھی پی لیا، بچے بھی ماشاءاللہ۔ ماں کہے بیٹا اور کھا نہیں اماں پیٹ بھر گیا، ماں کا بھی پیٹ۔ اب وہ بیچاری عورت انتظار کر رہی، کس کا انتظار کر رہی؟ شوہر کا۔ وہ عورت انتظار کر رہی، تھوڑی دیر میں نظر پڑتی ہے کوئی ایسے منہ لٹکائے ہوئے وہ آ رہے ہیں، تو بیوی دروازے سے کہتی ہے اہلاً آ جاؤ گھر میں کھانا ہے آج۔ تو وہ آتے کہتے تو بہت خوش نظر آتی، بچے بہت خوش نظر آتے، کس نے کھانا دے دیا؟ کہا تم تو لے کر آئے تھے۔ کہا میں کیا لے کر آیا تھا؟ کہا وہ گٹھلی۔ کہا اس میں کیا تھا؟ کہا کہنے کا معاملہ نہیں ہے چکھنے کا معاملہ ہے، تم گٹلی منہ میں تو رکھو۔ اب وہ صحابی نے جیسے منہ میں رکھا، ابھی تو منہ میں رکھا اور ان کے منہ میں بھی جو دودھ کی نہر ایک طرف سے اور شہد کی نہر ایک طرف سے، وہ صحابی چوستے گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ ارے بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں اور بڑے بھی رو رہے ہیں، اور یہ رونا غم کا رونا نہیں، یہ خوشی کے آنسو رونا ہے۔ آج خدا نے میرے گھر کو کیا بنا دیا، یعنی یہ جھوپڑا ہے، دکھنے میں جھوپڑا ہے، کس کو معلوم اللہ نے جنت کی نہر کو اس میں شروع کر دیا ہے۔ اب رات ہوئی نا، رات ہو گئی نا، بہت خوش ہسبینڈ وائف، بچے بہت خوش، بچے بھی سو گئے، اور ہسبینڈ اپنی وائف کو کیا کہتے ہیں گٹلی کو سنبھال کے رکھو، ٹمارو مارننگ بریک فاسٹ میں تو بہت کام آنے والی چیز ہے، سنبھال کے رکھو اس کو، سنبھال کے رکھو۔ وہ بیوی نے اس کو سنبھال کر کہیں گھر کے کونے میں رکھ دیا، سارا گھر سو گیا۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھے، فجر کی نماز جیسے پڑھ کر آئے نا، وہ پہلے آ کر کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو، لاؤ نا گٹلی لے کر آؤ نا۔ ارے بچے بھی وقت سے پہلے اٹھ گئے اور کہا وہ گٹلی یاد آ رہی ہے، وہ عورت کہتی تم لوگ بیٹھو میں گٹلی لے کر آ۔ وہ عورت اندر گئی اور آئی تو کہتی عجب ہو گیا، عجب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ وہ شوہر گھبرا گئے، کیا ہوا؟ کیا وہ گٹلی کہیں غائب ہو گئی؟ وہ بچے کہنے لگے اماں کہیں گٹلی غائب ہو گئی۔ کہا غائب نہیں ہوگی، چلو میرے ساتھ میں چلو۔ اپنے شوہر کو لے کر بچوں کو لے کر وہ کونے میں گئی۔ جب کونے میں گئی تو سب کی زبان پر اللہ اکبر، وہ گٹلی نہیں، وہ ایسا سونے کا ٹکڑا بن گیا کہ اس کی وجہ سے وہ دیوار تک چمک آ رہی ہے۔ یعنی وہ سونے کا ٹکڑا زمین پہ رکھا اور اس کی چمک کہاں پر آ رہی ہے؟ اوپر دیوار پر آ رہی ہے، اوپر آسمان کی طرف چمک جا رہی ہے۔ کہا یہ سونا، اب آپس میں ہسبینڈ وائف بات کرتے یہ تو سونا بن گیا، اور کیسا قیمتی سونا بن گیا۔ تو عورت کیا کہتی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ ہمارے گھر میں ہوتی تو بیوی، اگر ہم بولتے بھی نا کہ میں ذرا اللہ کے رسول کو یا جنہوں نے دیا اس کو میں ذرا، تو کہتی ہے اب رہنے دو، ان کے پاس بہت ہے، دنیا میں
तुम खाली मार्केट में जाके पूछो ना कितने पाउंड मिलते हैं, सही कि नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन वो औरत अल्लाह की वलिया, वो सहाबिया कहती अमानत है, इसलिए कि हमको तो खजूर की गुठली दी थी, सोने का टुकड़ा तो नहीं दिया था। जब अब वो सहाबी वापस वो सोने का टुकड़ा लेते हैं, अब जा रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। वही बस वही कांपना, वही डर, हाँ वही अल्लाह के रसूल का रौब और दबदबा। वो धीरे धीरे से दरवाजा खिटखिटाते, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाजा खोलते और उनके हाथ में वो सोने का टुकड़ा होता, वो कहते अल्लाह के रसूल मैं ये आपको देने के वास्ते आया, आपकी अमानत देने के वास्ते आया। अरे वो सहाबी बात मुकम्मल करते, उससे पहले अल्लाह के रसूल कहते जाओ जाओ, कल रात अल्लाह ने टेम्पररी मेहमानी की, अब परमानेंट मेहमानी हो चुकी है। कल अल्लाह ने कल थोड़ा बहुत तुम्हें खाना दे दिया था, अब अल्लाह ने ये सोने का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, इसे मार्केट में जाकर बेचो, इतना आएगा कि 50 साल आराम से तुम्हारे गुजर जाएंगे। तो वो साहबी रो रहे हैं, क्या क्या मालूम, अल्लाह के रसूल आप रख लो ना, कितना प्यार होगा, कैसी मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल आप रख लो ना। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि इस गुठली का कोई कमाल नहीं है, ये सोने के टुकड़े का कोई कमाल नहीं है, कमाल तुम्हारी बीवी का है कि उसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सच्ची की, अल्लाह ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। उसने जो मोहब्बत की ना कि मेरे नबी के दरवाजे पर जाना, बाकी किसी के दरवाजे पर मत जाना, जो मिले वहां से लेकर आना। और तुम्हारी बीवी ने खजूर की गुठली को अपने मुंह में रखते हुए सोचा कि मेरा नबी इतना अजीम नबी है, वो खजूर की गुठली देकर थोड़ी भेज सकता। उसकी इस नीयत पर अल्लाह ने खजूर के टुकड़े को सोना बनाया और मोहब्बत पर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मेरे प्यारो, ये वाकया जब मैंने पढ़ा ना, उसके बाद मैं जब इंडिया में भी ये वाकया बयान करता हूँ तो एक सवाल पूछता हूँ, खजूर की गुठली चाहिए? हाँ, आपको चाहिए? मेरे को तो चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा बैठे हो जैसे निकाह कबूल करवाता हूँ। अरे खजूर की गुठली चाहिए, इसलिए खजूर की गुठली का तो कोई कमाल नहीं, वरना हम लोग खजूर की गुठली का बिजनेस करते हैं। और यूके में तो गुठली की कोई अहमियत ही नहीं है। खजूर ये इफ्तार होगी ना, अभी खजूर मिलेगा सबको, हाँ मिलेगा ना खजूर। तो खजूर खाने का तरीका तो मैंने पहले बताया था, मुझे मालूम है, मैंने मस्जिद अली में बताया था। हाँ, खजूर खाने का तरीका मैंने बताया था कि ऐसे ही सीधे खजूर को, अब तो क्या कहते हैं, इतना लंबा रोजा लाल फैला, वो इमाम साहब अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु, तो दुआ पढ़ना खाने का था। जैसे कितना बड़ा एहसान किया, 19 आवर्स फास्टिंग, कितना बड़ा एहसान किया, फट करके ना। मेरे दोस्तों, ये खजूर है ना, खजूर, हमारे नबी ने कदम ब कदम हमको बताया जन्नत कैसे मिले, जन्नत कैसे मिले। कहा खजूर है ना, खजूर, उसको जब हाथ में लो, सबसे पहले हमारे नबी खजूर को ओपन करते थे। क्या करते थे? ओपन करते थे। तो आपने खजूर को ओपन किया, 100 शहीदों का सवाब, बोलो बोलो, 100 शहीदों का। फिर हमारे नबी अंदर से गुठली, जो बीज होता ना, वो निकालते थे और हमारे नबी चूसते थे। क्यों? उस पर भी जो खुदा की नेमत है उसका शुक्र अदा हो जाए। तो कितनी सुन्नतें हो गई, 200 शहीदों का सवाब। फिर हमारे नबी, देखो बीज मुंह में होता था, बीज मुंह में होता, हमारे नबी उसको यूं, ये अपनी 2 उंगलियों पर यूं रखते थे और यूं दस्तरखान पर यूं डाल देते थे, 300 शहीदों का सवाब। फिर खजूर खा लेते थे, 400 शहीदों का सवाब। एक खजूर पेट में क्या गई, 400 शहीदों का सवाब मिल गया। लेकिन यूके में नहीं होता ऐसा ना, ये सुन्नत ही जिंदा नहीं होती ना। इसलिए मैं जब से मैं यूके में आया हूं ना, मैं सबसे पहले खजूर को लेता हूं। मैं सोचता हूं भाई इफ्तारी का टाइम है, चलो 400 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। मैं खजूर को जल्दी से खोलता हूं तो 100 शहीद का सवाब मिलता, लेकिन अंदर गुठली का निकलती, बादाम निकलती, उसको चूस के खा लेते। अब वो प्रेस्टन में गया तो बादाम की जगह अखरोट, यानी सारा ड्राई फ्रूट तो उसमें भरा। अब चूस के फेंकूंगा तो कोई कहेगा मौलाना ये क्या दिमाग चलता है कि नहीं चलता। इसलिए ये सुन्नत भी अदा नहीं कर पाते हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों। ये लेकिन ये अल्लाह की नेमत है मेरे दोस्तों। खैर मैं बात पर आ जाऊँ, गुठली चाहिए ना? नहीं, आप तो बहुत ठंडे बैठे, मेरे को नहीं मानते, इतने दुखी बैठे। तो कहा गया हमारा बशीर भाई, कहा गया? पीछे बैठा, मतलब यहाँ मर्द लोग भी इज्जत में बैठते। हमारा बशीर भाई ना, मेमन है भाई, जितने मेमन है हाथ छोड़ के माफी मांगता हो भाई, नहीं तो बाहर जाके बोलेंगे मौलाना ऐसा मेमनों के बारे में ऐसा बोला, लेकिन बोलना पड़ता है। बशीर भाई हमारा मेहमान है, मेरे को वहाँ ड्यूसबरी मिलने आया, तो मैं क्या समझा, मैं बीमार हूँ इसलिए मिलने, मैं यही समझा। मुझे जब अब्दुल्ला भाई ने कहा कि बशीर भाई आए, बशीर भाई,
میرا کون وہ مسجد علی والے؟ کہا کیوں آئے؟ کہا مفتی فلاح قاری صاحب کو ملنے آئے. تو میں نے کہا بیان ہے. تو میں نے ان کو کیا دیا اثر کے بعد میرا وہاں بیان تھا. میں نے کہا بھائی بیان میں وہاں سنوڈن اسٹریٹ میں میرا بیان تھا. میں نے کہا بھائی باٹلی میں میرا بیان ہوگا. تو بیان میں بیٹھے افطاری ماشاء اللہ ہم نے ساتھ میں کی. ہاں تراویح ہم نے ساتھ میں پڑھی ماشاء اللہ. ہاں اس کے بعد میں ہمارا کھانا ساتھ میں ہوا. لیکن یہ بشیر بھائی میمن بولے نہیں کہ آیا کیوں ہے. اور میں بار بار پوچھوں نا کہ کیوں آئے. بس آپ کی ملاقات کے لیے. میں نے سوچا شاید اس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی. میں نے انگریزی میں پوچھا وائی یو کیم. تو بھی نہیں مانا اونلی فار ملاقات. آپ کی یاد آ گئی. جب بالکل جانے کا ٹائم آیا تو میرے کو کہتے میں آپ سے 5 منٹ بات کر سکتا ہوں. میں نے کہا اصل میں ایسا ہے نا کہ 27ویں رات آپ مسجد علی میں آ جاؤ تو بہت اچھا ہے. ہاں میں نے کہا کیا کرنا ہے میرے کو. میں اثر بعد بیان کو نہیں کہا اثر بعد بیان بھی کرنا, 20 رکعت تراویح بھی پڑھانا اور اس کے بعد دعا بھی کرنا اور ہماری مسجد کا کلیکشن بھی کرنا. میں نے عبدال بھائی کو بولا میمن ہے میمن. اب بولا میمن بیٹھے ہو گئے نا یہاں پہ. ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں ہو رہے سر بولے ناراض نہیں ہو رہے. تو ایک بات بتا دوں کہ میں نہیں بولتا, میرے کو نہیں آتا بولنے. میرے کو ایک میمن نے ہی سنایا. کس نے سنایا؟ لیکن میں جہاں میں سورت میں جہاں اندھیرے میں رہتا ہوں نا, اڈاجن پہ رہتا ہوں. میں اڈاجن پہ وہاں پورا میں بھی میمنوں کے بیچ میں پکا میمن. ہاں ہم کو پوچھو وصول کیسا کرنے کا. میرے کو ایک مسلم میمن نے سنایا, اس لیے میں سنا رہا ہوں, باقی میں نہیں سنا تھا. ایک میمن نے سنایا کہ 3 آدمی جنت میں گئے. کدھر؟ اس میں ایک میمن بھی تھا. 3 کہاں گئے؟ جنت میں. اس میں ایک میمن. آپ جب جنت میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر جو پہلا آیا اللہ کھڑے ہو گئے, ملاقات السلام علیکم جاؤ جنت میں. دوسرا آیا اللہ کھڑے ہو گئے السلام علیکم جاؤ جنت میں. تیسرا بشیر آیا میمن اللہ کرسی پر بیٹھے رہے السلام علیکم. تو بشیر بھائی میمن نے کہا وہ پہلا والا آیا تو اللہ آپ کھڑے ہو کے ملاقات کرے, دوسرا آیا تو آپ کھڑے ہو کے ملاقات کرے, میں آیا تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے ملاقات. اللہ نے کہا اٹھوں گا تو بیٹھ جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ میں نہیں بولتا, میرے کو ایک میمن نہیں سنایا تھا, وہ امانت پہنچا دی میں نے. فٹ ہوئے تو ٹھیک ہے, تو واپس کر دینا, خراب لگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو خیر میں تو وہ بات پر ہے, گٹلی چاہیے نا, اور گٹلی کا خلاصہ تو مل گیا. وہ گٹلی ہم کو بھی مل سکتی ہے. ارے بولو مل سکتی کہ نہیں مل سکتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہہ دیا کہ گٹلی میں کوئی کمال. ارے بولو گٹلی میں کوئی کمال نہیں ہے. گٹلی میں کوئی کمال نہیں ہے. گٹلی کے اندر سے ارے دودھ کی نہر شروع ہو جاوے, ارے ایک طرف سے شہد کی نہر شروع ہو جاوے, دوسرے دن وہ گٹلی ایسا چمکنے لگے کہ گٹلی رکھی ہو زمین پر اور اس کی چمک ہو آسمان پر. یہ کمال صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ہے. اور میں اللہ کے گھر میں مسجد علی میں بیٹھ کر ابھی بھی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں, اللہ کی قسم کوئی نبی سے محبت تو کرے. بولو کوئی نبی سے. یہ ہم کون سی مسجد میں بیٹھے؟ مسجد علی میں ہے نا, مسجد علی میں بیٹھے. میرے دوستوں جب خیبر کا موقع تھا, کون سا موقع تھا؟ خیبر کا موقع تھا. خیبر غزوہ خیبر کا موقع تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پہلے اعلان کیا کہ دیکھو 2 دن کے بعد ایک خیبر کی تیاری ہونے والی. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے مدینہ میں رہنے والے صحابہ, 2 دن کے بعد میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. ارے میرے دوستوں 2 دن کے بعد سارے صحابہ جمع ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول آج جھنڈا دیں گے, جھنڈا نہیں دیں گے, آج محبت کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اپنے ہاتھوں سے جھنڈا وہ صحابی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرے. سارے صحابہ کھڑے ہیں انتظار میں کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. حضرت عمر ایسے کھڑے پاؤں کے اوپر ایسے, تاکہ اللہ کے رسول کی نظر پڑے اور یہ جھنڈا. لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اے نا علی, علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول آنے والے, آ رہے. ان کو آنکھوں میں تکلیف بہت, ان کی آنکھیں لال ہو گئی ہے بہت, ان کو تکلیف بہت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو بات کر رہے, اتنے میں تو حضرت علی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر آ رہے. اللہ کے رسول میں آ گیا, اللہ کے رسول میں آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا علی تیرا نام تو اللہ نے آسمانوں پر لیا ہے. علی تیرا نام تو اللہ نے آسمانوں پر لیا اور یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں دینے کو کہا. آج اللہ سرٹیفکیٹ دیتا, تو محبت کرتا تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا, تو اللہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا آنکھوں میں کیا تکلیف
تکلیف ہے؟ آنکھوں میں کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بہت درد ہو رہی ہے، آنکھوں میں سے پانی نکلتا۔ میرے دوست قربان جاؤ، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے تھوڑا سا تھوک مبارک لیا، علی کو کہا علی ادھر آ جاؤ۔ حضرت علی کی ایک آنکھ پر رکھا، حضرت علی کی دوسری آنکھ پر رکھا۔ حضرت علی فرماتے پروردگار کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا۔ حضرت علی فرماتے آخر وقت تک کبھی مجھے آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے آنکھوں میں کوئی تکلیف۔ میرے دوستو یہ جو تھوک مبارک سے آنکھوں میں تکلیف کا نہ ہونا، یہ بھی اللہ کے رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی سے محبت ہو جائے نا، ناممکن بھی ممکن ہو جائے۔ لیکن اب سوال ہے کہ میں اور آپ نبی سے محبت کرتے؟ ارے ہاں بول دیا نہ بول بات کرو۔ آپ ایسے منہ دیکھو گے تو کب تک منہ دیکھتے رہو گے بھائی؟ بھائی نبی سے محبت کرتے؟ ارے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ ارے بالکل بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو کر میرے دوستو اپنی زبان سے للکار کر کہو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں۔ پورا مجمع کہہ دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بلند آواز سے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ابھی وہ قاری صاحب نے کتنی اچھی بات کہہ کر چلے گئے، ہاں چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ معلوم ہے نا آپ کو کیا ہوا تھا مکے میں؟ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، بھائی مکے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے، ابو جہل بیٹھا کمینہ۔ کون؟ ابو جہل بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گردن مبارک جھکائے جا رہے، تو ابو جہل زور زور سے کہتا یہ جا رہے، یہ جا رہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ کہتے میرے پاس جبرائیل آتے، یہ کہتے میرے پاس آسمان سے کتاب آتی ہے۔ یہ کہہ کر ابو جہل شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہنسی مذاق کرے، اور 11-12 ساتھی وہ لوگ بھی کہکے لگا رہے، اور معلوم نہیں کیسی کیسی گالیاں انہوں نے بکی، لیکن ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے نبی جب جانے لگے تو ابو جہل نے کہا دیکھو جا رہے اور ان کو ہماری باتوں کا کوئی اثر بھی نہیں، مل کے مارو، مل کے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا کیا معاملہ ہے، کتنے انچد؟ تو انہوں نے کہا کہ سنا آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، آسمان سے کتاب اتر رہی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو سے کہا ہاں نبی ہو، ہاتھ تھام لو خدا جنت نصیب کرے گا، ہاتھ تھام لو خدا جنت نصیب کرے گا، الگ ہو جاؤ گے تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، ان کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ آپ یہیں پہ ٹھہرو، ابھی ہم آ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول ٹھہرے، یہ لوگ آپس میں مشورہ کیا کرتے، کسی کونے میں چلے جاؤ اور اپنے ہاتھ میں کوئی بھی چیز رکھو اپنے ہاتھ میں کوئی بھی چیز رکھو، اور وہاں جا کے ان کو پوچھو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ۔ اب کسی نے کھجور رکھا، کسی نے درخت کی لکڑی کو رکھا، کسی نے چھال کو رکھا، کسی نے پتھر رکھا، کسی نے کنکر رکھا، کسی نے اپنے ہاتھ میں اور مٹھی بند کر دی، بولو مٹھی بند کر دی۔ اب وہ 11 کے 11 اللہ کے رسول پاک آسم وہ گئے، ہمارے آقا آسم بیچ میں، وہ 11 کے 11 کیا کہتے ہیں جس میں ابو جہل بھی ہے، کہتے بتاؤ اگر آپ نبی ہو نا، آسمان کی باتیں بتاتے ہو نا، تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ اور وہ 11 کے 11 نے کہا بتا دو گے تو ایمان قبول کر لیں گے، اگر نہیں بتاؤ گے تو یہیں پہ دیکھو کیا معاملہ ہوتا۔ میرے دوستو بتاؤ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوگا، لیکن ہمارے نبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو کون سے کمال کی بات ہے، اگر میں بتا دوں کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی کا چھال ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر ہے، بتاتے بھی گئے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں ہمارے آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا، تو کون سے کمال کی بات ہے جو آسمان کی باتیں بتاتا ہوگا؟ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کہا اس میں کوئی کمال نہیں کہ میں بتا دوں تمہاری مٹھی میں کیا، کمال تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں، تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں، بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب لوگ ایسے کھڑے ہوئے تھے نا، آٹومیٹک ایسا ہاتھ جا رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے کہ ہاتھ میرا گھوم کیوں رہا ہے، وہ ابھی تو وہ اپنے ہاتھ کو بیلنس کرتا کہ ہر ایک کی مٹھی سے آواز آتی، بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر کنکر، ہر پتھر، ہر لکڑی سے آواز آتی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہم سب کا معبود اور یہ محمد اللہ کے جیسے آتی ہے۔ میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا 11 تھے، 10 نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل نے کہا نہیں یہ تو جادو، کہا یہ تو بلیک میجک، یہ کیا ہو رہا جادو۔ تو ہمارے نبی کو بہت دکھ ہوا، سب نے ایمان قبول کر لیا، اس لیے جادو کہہ کر چلا گیا۔ تو ہمارے نبی رونے لگے، ارے کوئی اور ہوتا، ہمارے نبی رونے لگے، اللہ کے جادو کہہ کر چلا گیا۔ اللہ نے آسمان سے کہا
اس کے مقدر میں ہدایت نہیں، اور جس کو میں نہ دوں دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے۔ قرآن کریم کی آیت اتری، قرآن کریم کی آیت اتری، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو نشانیوں پر نشانی دیکھتے جائیں گے اور جادوؤں کا عنوان دیتے جائیں گے۔ اللہ کہتا یہ جھوٹے ہیں اور ہم نے ان کو جھوٹا ہی بنا دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ بھائی نبی کی شان سمجھنا ہے۔ اچھا ایک بات بتا دو میرے دوست، روزے کو سلامت رکھنا ہے نا، اس لیے کہ اب ہم تو آج رات کو یہ پروگرام کر کے چلے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے روزے تو یہ بھی روزے آئندہ بھی رمضان، دعا کرو نا اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ بار بار رمضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ سب کا روزہ بولو نا الحمدللہ قبول قبول ہاں۔ اب میں حقیقت کھول رہا ہوں، ہمارے نبی جو بولتے صحیح بولتے غلط بولتے؟ زور سے بولو نا، کبھی غلط بولا؟ بلکہ جس نے سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، پروردگار کی قسم اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پوچھا کہ روزہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اب میں آپ کو حدیث ہی بتاؤں تاکہ وقت ختم ہو یا بات ہے، قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ ایک کو بلائیں گے، ادھر آؤ، اللہ کہیں گے اما سنتا، تو نے روزہ نہیں رکھا، یو ڈیڈنٹ فاسٹ، اما سنتا فی شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کتنی مرتبہ آیا، تو نے روزہ نہیں رکھا؟ تو قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ روتے روتے کہے گا قد صمت یا رب، اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ کہیں گے ما صمتا، تو نے روزہ نہیں رکھا، کہے گا اللہ، اللہ تو پروردگار ہے، تو خدا ہے، تو رب العالمین ہے، اللہ تجھے تو معلوم ہے میں نے روزہ رکھا، اللہ UK میں روزہ رکھا، 19 گھنٹے کا روزہ رکھا، اللہ بہت لمبا لمبا روزہ میں نے رکھا، اللہ میں نے رکھا، اللہ کہیں گے کب رکھا؟ تو کہے گا اللہ تو کسی کو بھی پوچھ لینا، سب کو معلوم ہے اللہ میں نے سحری بھی کیا، افطاری بھی کیا، اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ کہیں گے میری قسم نہیں رکھا، تو کہے گا اللہ میں رکھا، اللہ کہیں گے بتا روزے کی حالت میں تو نے غیبت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس وقت اللہ کھولیں گے اس کو، کہیں گے یاد کر وہ رمضان، وہ صبح کا وقت، وہ تیرے ہاتھ میں موبائل اور تو نے موبائل پر غیبت کیا تھا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کیا تھا اور روزانہ تو کرتا تھا، کہے گا اللہ کرتا تھا، اللہ کہیں گے میری عزت و جلال کی قسم تیرے ایک غیبت پر میں اس روزے کو برباد کر دیتا تھا۔ چنانچہ اب سنو حدیث سنو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ تفسد الصوم، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، بیک بائٹنگ غیبت، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، ہمارے نبی قسم، حالانکہ ہمارے نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن قسم کھا کر کہتے میرا امتی ایک بار کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا اللہ تیرے روزے کو برباد کر دے گا، تو بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا، بہت دیر تک بھوکا پیاسا ہوگا، قیامت میں اللہ کہے گا تیرا روزہ نہیں تھا، بھوکا تھا پیاسا تھا، وہ تیرا معاملہ تھا، باقی میرے یہاں تیرا روزہ نہیں تھا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم لوگ کرتے غیبت؟ مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم تو سنتے رہتے ان کے بیانات کیسٹوں پر سنتے رہتے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ ان کی عمر میں بہت 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 برکت عطا فرمائے اور اللہ پوری امت کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا ایک جملہ ایسا کہ میرے دوستو دل کانپ جائے، کہا ہم کیا کہیں کس کو کہیں، ہم کیا کہیں کس کو کہیں، آج بڑے بڑوں کی مجلس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑوں کی مجلس میں، اور ہوتی غیبت ہوتی ہے، یہ شیطان اتنا خطرناک ہے، حالانکہ رمضان میں تو شیطان نہیں ہے لیکن پھر بھی غیبت، آپ دیکھو صبح سحری، بولو صبح سحری، اس کے بعد فجر کی، اس کے بعد سو گیا، 9 بجے اٹھا 10 بجے اٹھا، سب سے پہلے موبائل، اور اگر خود موبائل نہیں اٹھائے گا نا تو گھنٹی بجے گی، اور جیسے گھنٹی بجے گی نا ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابھی کیا ہوگا، ایوب بھائی کی کیا خبر، پہلے ایک دو باتیں ہوگی، پھر اس کی کیا خبر، وہ فلاں کی کیا خبر، اس کی کیا خبر، یہ غیبت شروع کرے گا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہوگا موبائل بعد میں بند ہوگا، روزے کا سوئچ ہم نے ابھی سے بند کر دیا،
میرے دوستو آج ارادہ کرو، دیکھو وقت افطاری کا ہو رہا ہے، دعا کا وقت ہو رہا ہے، اگر اب تک ہم نے کیا ہے اللہ سے معافی مانگو، اور اب جو روزے باقی ہیں نا اس کو تو بچا لو میرے پیارو. بس ارے زندگی میں طے کر لو کہ میں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی. اچھا شیطان اتنا خطرناک ہے نا، برائی کریں گے نا ہم پیٹھ پیچھے برائی، جیسے میں اس کی برائی کروں، عبداللہ کی برائی کروں، میں کسی کے سامنے کوئی ہمارا عبداللہ ایسا ہے، ہمارا عبداللہ ویسا ہے، یہ بیوسفری میں رہتا ویسا، اگر میں کہوں نا تو کوئی میرے کو بولے گا بھی ارے مفتی صاحب کائے کو برائی کرتے ہو. میں کہوں گا برائی نہیں کرتا، اونلی فار انفارمیشن، کائنڈ انفارمیشن. یہ شیطان نے ٹاپک بدل دیا اور گناہ میں ہم کو ڈال دیا. ارے بات سمجھنا، کوئی انفارمیشن نہیں میرے دوستو، اس کے اعمال اس کے ساتھ، تیرے اعمال تیرے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. کوئی کسی کی قبر میں سونے والا اس آج سے طے کر لو نہیں کریں گے، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں نے کون تیار ہے، پیٹھ پیچھے بس کسی کی برائی نہ کریں گے اور نہ سنیں. آپ کو ایک حدیث سنا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ کسی جگہ پر گئے بھائی، آپ کسی جگہ پر گئے، وہاں کوئی برائی کر رہا ہے بھائی، وہاں کوئی پیٹھ پیچھے، تو حدیث پاک میں کیا لکھا، اس کو کہو بھائی دیکھ سب بات کر، مگر کسی کی برائی کرنے والا ہوں تو میں یہاں سے جاتا ہوں. وہ کہے گا اچھا ہم برائی نہیں کریں گے، آپ بیٹھو الحمدللہ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، آپ کو بہت ثواب ملے. لیکن اگر وہ کہے نہیں میں نے تو بات کرنی ہے، میرے کو تو اس کے بارے میں بات کرنا ہی ہے، حدیث پاک میں نے کہا اس وقت وہاں سے اٹھ کر جا، تیرا پہلا قدم جو زمین پر پڑے گا، دوسرا قدم اللہ جنت میں پہنچا دے گا، دوسرا قدم اللہ جنت میں پہنچا دے گا. تو میرے پیارے دوستوں بہت بڑا گناہ حدیث پاک میں تو یہاں تک لکھا بھائی روزے کی حالت میں کوئی زنا کرے، ارے روزے کی حالت میں حلال جگہ پہ جانا منع ہے تو حرام جگہ پہ تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. ارے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جاوے تو روزہ ٹوٹ جاوے تو حرام جگہ. لیکن حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، پوچھو علماء کرام سے، ہمارے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. ہمارے نبی فرماتے کوئی پیٹھ پیچھے برائی کرے یہ زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں زنا سے بدتر ہے معلوم؟ اس کا جواب بھی ملتا. اس لیے زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں نے گناہ کیا، ایک نہ ایک دن توبہ کرے گا، اللہ بہت بڑا گناہ کیا، اللہ پاپ کیا معاف کر دے. لیکن غیبت کرنے والے کو یہی نہیں معلوم کہ میں گناہ کرتا ہوں، وہ تو سمجھتا کہ میں بہت ہوشیار ہوں. ہاں پورے بولو، میرے کو خالی بولو کہ لیسٹر میں کیا ہوتا، فٹافٹ تم کو جواب دوں گا. اس لیے میرے پیاروں آج میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، اور یہ بہت قیمتی بات ہے میرے دوستوں، زبان کو بچا لو. یہ ہماری ماں میں ریسیور پر سنتی ہوگی ماں بہنیں، کاش ہماری ماں بہنوں کا بھی آج صبح میں موبائل پر شروع ہو جاتی ہے. اور ماں بہنوں کا موبائل اتنا اچھا شروع ہوگا، کس سے شروع ہوگا معلوم ہے؟ سب سے پہلے ویدر کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد میں سحری میں کیا پکایا، افطاری میں کیا پکایا، تمہارے گھر میں مہمان آنے والے کہ نہیں آنے والے، پہلی رقیہ کی خبر، اور زینب کی کیا خبر، اور فاطمہ کی کیا خبر، اور یہ داستان شروع ہوگی. اس کو کچھ نہیں معلوم ہوگا کچن میں کیا ہو رہا ہو، اپنے موبائل میں مست ہے. اللہ آسمان پر کہتا ہوگا میری بندی کیوں بھوکی پیاسی ہے، ہم نے تو تیرے روزے کو کب سے برباد کر دیا ہے. اور میرے دوستو ایک بات صحیح ہے، نبی جو بولے وہ فائنل فیصلہ ہے، اس میں کوئی چینجز تو ہوتی نہیں ہے. نبی نے کہہ دیا پیٹھ پیچھے برائی کرے گا تیرا روزہ برباد ہو جائے گا. اب تم لاکھ سوچو لیکن جو برباد ہو گیا وہ ہو گیا برباد. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے پیاروں اب جو کچھ روزے باقی ہے، دیکھو تھرسڈے کو عید ہو جائے گی یا فرائیڈے کو عید ہو جائے گی، اس سے پہلے جو ہمارے روزے، اس لیے کہ اللہ تو کہتا نا صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ابھی بھی اپنے روزے کو بنا لے، آنے والے روزے بنیں گے اللہ پچھلے روزے کو بھی بنا لے گا اللہ ہمارے. اور میرے دوستوں ایک بار روزہ قبول ہو گیا کیا ملے گا، بولو نا ساتھ میں، بولو بس ایک منٹ باقی میرے پاس، بولو نا روزہ قبول ہو گیا تو کیا ملے گا نا؟ نہیں میرے دوستو، نماز قبول ہو جائے اللہ کہتا پیراڈائز جنت، ہاں زکات قبول ہو جائے اللہ کہتا جنت. ارے میرے پیارے دوستو صدقہ خیرات قبول ہو گیا اللہ نے کہا جنت، حج قبول ہو گیا اللہ نے کہا جنت، عمرہ قبول ہو گیا اللہ نے کہا جنت. اے اللہ میرا روزہ قبول ہو گیا اللہ نے کہا نو جنت. جنت نہیں تو اللہ جنت نہیں تو کیا، اللہ کتنے پیار سے کہتا سب عبادتوں پہ جنت دیتا، روزے پر جنت نہیں میں خود تیرا بن جاتا. اللہ کہتا صوم لی، روزہ تو میرے واسطے. ارے اللہ کہتا میں کبھی کھایا نہیں، میرا بندہ تھوڑی دیر تو بھی تو نہیں کھاتا، میں پیتا نہیں، میرا بندہ تو بھی تھوڑی دیر پیا نہیں، مجھے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، تو بھی بیوی سے دور ہو گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے میری طرح ہو گیا، اب جنت نہیں دوں گا میں خود تیرا بن جاؤں گا. تو اللہ مل گیا تو 8 جنتیں مل گئی بھائی. ارے مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اس لیے میرے دوستو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ رمضان کا روزہ ہے نا، رمضان کا روزہ بہت بڑی عبادت ہے. میرے دوستو ایک بات بتاؤ، رمضان میں شیطان بند کہتے، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے، سننے جیسی بات ہے کہ رمضان میں شیطان تو بند ہو گیا، لیکن اگر شیطان ہوتا بھی
اگر اللہ شیطان کو بند نہ کرتا، شیطان اگر گھومتا بھی ہوتا تو ہمارے نبی نے فرمایا روزے والا جب سانس لیتا ہے اس کی سانس میں اللہ شعلہ پیدا کر دیتا جو شیطان کو جلا کر ختم کر دیتا۔ روزے دار کی سانس بھی کتنی محبت والی ہوگی، کیسی پیاری ہوگی۔ خیر میرے پیارے دوستوں، ہم سب کے دعا کریں اور وعدہ کریں، پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ۔ میں سب بیانوں کا خلاصہ آپ کو بتاؤں اس لیے کہ دعا کا وقت ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس لیے تھوڑا بات لمبی کر دی کہ رات کو جب ہم تراویح میں یہاں جمع ہوں گے اور قرآن پاک کا ختم ہوگا، اس کے بعد دعا میں سب بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل تیار۔ دیکھو کہ کسی کے دربار میں جاتے ہو نا، کسی بڑے فنکشن میں جاتے ہو، شادی وادی کے ہال میں جانا، کیسا بن کے جاتا؟ ایسا ٹپ ٹاپ بن کے جاتا کہ کبھی کبھی ہم کو تو لگتا ہے اس کا نکاح پڑا تو ایسا ٹپ ٹاپ بن کے جاتا نا، برابر چہرہ وہرہ بنا کے۔ تو میرے دوستو آج بھی دلہے بن کر جاؤ، خدا دلہا بنا کر واپس کرے گا۔ آج یہ سوچ کے آؤ اللہ آج تیرے دربار میں آؤں گا، تیرے قرآن کا ختم ہے اللہ، آج میرے گناہوں کا بھی ختم ہے اللہ، کہ اللہ میرے پاپوں کا بھی آج ختم ہے اللہ، آج تو میں بالکل پوتر پاک صاف ہو کر۔ اس لیے میرے دوستو تراویح میں سب جلدی آئیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کا ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے اور اس وقت ہم لمبی دعا کریں گے رات کو قرآن پاک کے ختم کے بعد، اس لیے کہ وہ دعا ایسی ہے کہ جتنا بھی کرو کمی ہے میرے پیاروں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ صبح صبح میں اٹھتے تھے، اپنے خادم کو بلاتے تھے، ذرا معلوم کرو مدینے میں کس کا قرآن ختم ہو رہا ہے، معلوم کرو کس کا۔ تو خادم آ کر کہتا تھا وہ ایک آدمی کا قرآن ختم ہو رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے اس کو بولو نہیں ختم کرے، میں آ رہا ہوں۔ اور جب وہاں جاتے تھے جا کر کہتے تھے اب قرآن پاک کا ختم کر، وہ کہتا کیوں؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے قرآن پاک ختم ہوتا، اللہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون ختم کرتا، اللہ یہ دیکھتا کیا مانگتا ہے تو مانگتا جا، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں بہت پیاری رات ہے، اس کے نبی سے ہم سب تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ، اور خوب مانگیں گے اور رات کو باتیں بھی ہوگی، درود پاک بھی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارا کل سے سفر شروع ہوگا آگے کا۔ اب دعا کرو اللہ سفر کو آسان فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔